اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مسجد نبوی شریف میں جو امپورٹڈ وزیر اعظم اور ان کے وفد کے خلاف نعرے لگے چور چور کے، اور اس پہ پھر یہاں ایک ہنگامہ کھڑا ہوا، کوشش کی نون لیگیوں نے، اور یہ پرانے کاریگر ہیں اس کام کے، کہ اسے ایشو بنائیں اور ناموس رسالت کا ایشو بنا کے اسے اتنا پھیلائیں کہ خان کے خلاف ملک میں گلی گلی میں محلے محلے میں نعرے لگیں، اور ہمارے خلاف جو لگ رہے ہیں چور چور کے، ان کا کوئی نہ کوئی توڑ ہو جائے۔ لیکن سنا ہے، اللہ کرے ایسا ہو، کہ اوپر سے روک دیا گیا، مقتدر حلقوں نے کہا کہ بندے کے پتر بنو، اسے ایشو نہ بناؤ، ورنہ ملک میں مذہبی منافرت پھیل جائے گی اور بہت حالات خراب ہو جائیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پیپل پارٹی تو نعرہ ہمیشہ لگاتی ہے لیکن کرتی اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم مذہب کو سیاست میں استعمال کرنے کے قائل نہیں ہیں، نہیں کرتے۔ کبھی کبھی جب ضرورت پڑتی ہے تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہودی بچہ ہے، قادیانیوں کا ہے، ایجنٹ ہے، یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن دعویٰ یہی کرتے رہتے ہیں، نعرہ لگاتے رہتے ہیں کہ توہین مذہب کے خلاف ہیں ہم، یہ بلکہ 295 کو بھی وہ پسند نہیں کرتے۔ نون لیگ والے اور تمام میڈیا ایکٹیوسٹ جتنے ہیں، یہ آزاد میڈیا مین جتنے ہیں، یہ سب ہمیں یہ کہتے رہے کہ مولوی یہ کچھ کرتا ہے، مولوی توہین مذہب کا الزام لگا کے ناحق قتل کرتا ہے، لوگوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے، یہ زیادتی کرتا ہے، یہ اجڑ ہے، یہ نااہل ہے، یہ سارا کچھ ہمیں کہتے رہتے ہیں۔ جن دنوں لبیک کی تحریک چل رہی تھی اور وہاں کوئی بندہ بھی، لبیک بھی، ہمارے جمعیت کے کارکن بھی سارے، اور ہم خود بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ، بلکہ جو ہم سے ہو سکا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے بھی کیا، اور اس کا ہمارے ساتھیوں کو پتہ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سے انعام لینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ جانتا ہے، اسی کے لیے عمر گزری ہے، خدا کرے باقی جو رہ گئی ہے وہ بھی اسی کے لیے اور اسی کے کام کے لیے، اس کے محبوب کے نظام کے لیے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے۔ اب ہوا یہ ہے کہ نون لیگ نے وہی جسے وہ توہین مذہب کا کارڈ کہتے تھے اور ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے، نون لیگ نے رانا ثناء اللہ سمیت شہباز شریف اور دور تک سب نے ٹرائی ماری ایک دم کہ مسجد نبوی والا واقعہ پی ٹی آئی پہ نہیں بلکہ عمران خان پہ ڈال دیا جائے، اور ملک میں مولویوں کو متحرک کیا جائے، کچھ تنظیموں کو پیسہ لگایا جائے، کچھ مولویوں کو پیسہ لگایا جائے، اور اسے استعمال کیا جائے جتنا ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا، الحمدللہ۔ میں جتنا شکر کروں کام ہے، مجھے خطرہ تھا، میں نے وارننگ بھی دی تھی اپنے ساتھیوں کو کہ دیکھنا ذرا ہوشیار رہنا، علماء اہل سنت خبردار رہنا، ان کے ہاتھوں استعمال نہ ہونا۔ یہ اپنی سیاست کے لیے ہر کام گھٹیا سے گھٹیا بھی کر گزرتے۔ اب یہ ہوا کہ یہاں انہوں نے 2-3 پرچے کاٹے، ایک فیصل آباد میں، مدینہ ٹاؤن میں، اور دوسرا اٹک میں۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں، جن کو آج میاں والی میں عمران خان 18 افراد کا قاتل کہہ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا اگر ہمت ہے تو ہمیں روک کے دکھاؤ، ہم آ رہے ہیں اسلام آباد، وہ رانا ثناء اللہ صاحب پرچے کٹوانے کا حکم دے رہے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ان کے خلاف پرچے کروائیں، اجازت دے دی تھانوں کو۔ تھانوں والے، میں نے اس دن بھی کہا تھا، ہمارے تو پرچے کاٹتے نہیں تھے ناموس رسالت اور توہین مذہب کے مسئلے پہ۔ یہاں دھڑا دھڑ شروع ہو رہے تھے، لیکن اوپر سے ڈانٹ پڑی، روک دیا گیا۔ ادھر ہیومن رائٹس والوں نے بھی کہا، حکومت کو خبردار کیا کہ بندے کے پتر بنو، یہ کیا کرنے لگے ہو۔ پیپل پارٹی والے بھی ایک دن، خورشید شاہ کو میں نے سنا، بلاول نہیں بولا، نہ زرداری بولا،
چاہیے تھا ان کو کہتے اسی دن کہتے شہباز شریف کو کہ ہم ایسا اس کام میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اور الگ ہو جائیں گے تم سے. ہم توہین مذہب یا مذہب کارڈ کے استعمال کے خلاف ہیں، لیکن وہ بھی نہیں بولے. ایک آدھا آدمی ان کا بولا، صرف ان کی قیادت نہیں بولی. اچھا، ادھر یہ ہوا کہ ادھر شیریں مزاری صاحبہ نے عمران خان کی پارٹی کی طرف سے انہوں نے فوراً خط لکھا اقوام متحدہ کو کہ یہ توہین مذہب کے قانون کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے، اسے روکو اور یہ کرو اور وہ کرو. تو وہاں تو مسئلہ بہت دیر سے پہلے چل رہا ہے. وہ تو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ 295 ختم کرو، قادیانیوں پہ پابندیاں ختم کرو. کوئی رسول اللہ کو گالیاں بھی دے تو اس کا ہاتھ نہ روکو، زبان نہ روکو، اس کو دینے دو، اس کے خلاف کوئی پرچہ نہ کرو. یہ آزادی ہے اظہار رائے. یہی تو دنیا کے ساتھ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے. اور خان اسی کا تو نمائندہ بنا ہوا ہے اقوام متحدہ میں. اور یہاں اس کی اپنی پارٹی کی ایک لیڈر خط لکھ رہی ہے. وہ تو موقع کی تلاش میں ہیں کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے پاکستان میں کسی طرح اس قانون کو ختم کروائیں. اگر پی ٹی آئی کی بی خط لکھ رہی ہے اور ادھر آگے بیٹھے ہوئے ہیں پیپل پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم اور مولانا اور اے این پی، تو وہ بھی تیار ہیں سارے. مولانا بھی جب وزارتیں ہوں اس وقت تو ختم نبوت پہ نہیں بولتے. اب مولانا جب ان کے پاس وزارتیں ہوں تو اس وقت وہ یہودیوں کے خلاف نہیں بولتے. اور جب باہر ہو جائیں اقتدار سے تو ان کو پھر یہودیوں کے ایجنٹ نظر آتے ہیں، قادیانیت نظر آتی ہے، قادیانی سازشیں نظر آتی ہیں. تو میں اس وقت اس پہ بھی نہیں جا رہا. خان صاحب کہتے ہیں ہم بھی مذہب کارڈ استعمال نہیں کرتے، لیکن جس دن خان صاحب آپ کا جلسہ تھا 27 مارچ کو اسلام آباد میں، اس دن میں اٹک میں تھا. پھر رات جلسے کے بعد اسلام آباد آیا، یہاں لاہور سے گیا تھا، واپس بھی آیا. سارے رستے میں نے آپ کے بینر جتنے لگے دیکھے، مجاہد ناموس رسالت، محافظ ناموس رسالت، اسلامی امہ کا لیڈر. تو یہ ہمیں کم از کم یہ بھاشن نہ دیا کرے کوئی بھی کہ مذہب کا استعمال صرف مولوی کرتا ہے. مذہب کا استعمال جب ضرورت پڑتی تو آپ بھی کرتے. میں آپ کے جو اس وقت آپ کا بیانیہ ہے اس کی پرزور حمایت کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ناموس رسالت اور امریکہ کی غلامی نامنظور. اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور پارٹی مفادات سے بالا تر ہو کے کھڑا ہوں. اب اس بات کی پرواہ کیے بغیر کوئی مجھے، میرے ساتھی، میرے چاہنے والے لوگ پتہ نہیں کہ اس سے بے پرواہ ہو کہ ملک کے مفاد کے لیے آپ کھڑے ہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، شیریں مزاری جیسی عورتیں اور ان جیسے اور جو مرد آپ کے ساتھ بے دین اور لا مذہب، سیکولر، جو آپ کے بیانیے کی سراسر نفی ہیں. پہلے بھی آپ کے ساتھ مسئلہ یہی ہوا. آپ کے کارکن بھی پسند نہیں کرتے ان کو، آپ کے کارکن بھی ان سے تنگ ہیں. آپ مہربانی کر کے ان کی زبانوں کو لگام دیں کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ان کے کھاتے پڑے، آپ کے کھاتے پڑے اور پوری قوم کو بھگتنا پڑے. اقوام متحدہ کو لیٹر لکھا اس نے، اقوام متحدہ آرڈر دے دے کہ یہاں تو یہ قانون ہی ختم کرو. تو آپ تو حکومت سے باہر ہیں اس وقت، آپ احتجاج کر رہے ہیں. اور آپ کے احتجاج میں کبھی کبھی مجھے نظر آتا ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو، جو میرا گمان ہے آپ کے بارے میں وہ ٹھیک ہو. لیکن میں یہ آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو روکیں. ناموس رسالت کے قانون کی حفاظت کرنی آپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، میری بھی اتنی ذمہ داری، اور ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ پہرا دے. ہاں، اس کے غلط استعمال کے ہم کل بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں. اس لیے ہم نے جو پروسیجر ہے قانونی اس کی کبھی مخالفت نہیں کی. ہم کہتے ہیں وہ پورا کرو، لیکن انہیں کیفر کردار تک پہنچاؤ تاکہ کسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے کی جرت نہ ہو. وہ ایک گستاخ رسول کا انجام دیکھیں اور توبہ کر لیں. لوگوں کو اس رستے سے بچاؤ. تو میں آج خان صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شیریں مزاری سے کہیں کہ یہ خط وہاں سے جو لیٹر لکھا ہے اسے فوراً واپس لیں اور یہ اپنے مسئلے یہاں آپس میں حل کریں. جس طرح آج آپ رانا ثناء اللہ کو للکار رہے تھے، اسی طرح آپ للکار کے، آپ کی جماعت للکار کے ان کو کہہ سکتے ہیں بندے کے پتر بنو، بیٹھو ادھر
توہین مذہب کا ناجائز استعمال نہ کرو. ہم اس مسئلے میں آپ کے ساتھ ہیں، قوم اس مسئلے میں آپ کے ساتھ ہے، لیکن قوم ناموس رسالت اور مذہب کے مسئلے میں کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوگی، کسی سازش کا شکار نہیں ہوگی. جو آج آپ کا ساتھ دے رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اگر انہیں کوئی گڑبڑ نظر آئی تو کل وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس لیے خبردار رہیں، اور اس مسئلے کی ناموس رسالت کی حفاظت والا کام جو آپ کر رہے تھے، یہی بہت اچھا ہے. یہ عزت اور سربلندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے.